عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسباغ الوضوء على المكاره۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں آپ کو وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، پہلی چیز جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور درجات کو بلند فرماتے ہیں، وہ ہے کہ بیماری یا ایسی وقت میں وضو کرنا کہ جب وضو کرنا مشکل ہو۔ جب انسان بیمار ہو اس وقت بھی وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، یا جس طرح آج کل ٹھنڈ کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، اور خاص کر جب پانی ٹھنڈا ہو تو ایسے موقع پر وضو کرنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اور اس مشکل وقت میں جب کوئی شخص وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں کی طرف جاتے وقت زیادہ قدم رکھنا، جتنے زیادہ قدم ہوں گے اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائیں گے اور گناہوں کو مٹائیں گے۔ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو مٹاتے ہیں اور درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ تو ان تین اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ انسان ایسے وقت میں وضو کرے کہ جب وضو کرنا اس کے لیے مشکل ہو۔ تو آج کل ٹھنڈ کے موسم میں بھی شیطان کی طرف سے وسوسات ہوتے ہیں کہ وضو نہ کرو، نماز نہ پڑھو، لیکن جو شخص صبر کرتا ہے اور شیطان کے وسوسات پر عمل نہیں کرتا تو اس ٹھنڈ کے موسم میں سردی میں وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کے لیے انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹاتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا